بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، قرآن نے 1400 سال پہلے خبردار کر دیا تھا کہ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو سوال یہ ہے کہ آخر بال ہے کون؟ تو ناظرین، بال قدیم زمانے میں ایک جھوٹا معبود تھا جسے کنانی اور مشرک قومیں پوجا کرتی تھیں۔ یہ دراصل ایک باطل دیوتا، شیطانی علامت تھا جسے لوگ بارش، طاقت اور زرخیزی کا خدا مانتے تھے۔ بال کو عبادت کے لائق سمجھا جاتا تھا، حالانکہ وہ صرف ایک جھوٹا تصور اور شیطان کی طرف سے گمراہی کا ذریعہ تھا۔ قرآن مجید میں بال کا واضح ذکر حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے آتا ہے، جس میں سورہ الصفات آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ بال ایک جھوٹا معبود تھا جسے چھوڑ کر اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ ناظرین، اسلام میں بال جیسے تمام معبود شرک کی علامت ہیں، شیطان کی چال ہیں اور انسان کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا اس نے شرک کیا۔ اسی لیے اسلام میں کسی علامت، بت، نام یا طاقت کو رب کا درجہ دینا سخت گناہ ہے، چاہے وہ بال ہو یا کوئی اور جدید دور کا نظریہ یا علامت۔ ناظرین، آج کل کے دور میں بال کو کبھی علامت، کبھی آرٹ، فیشن یا نظریات میں، اور کبھی طاقت یا دولت کی پوجا کی شکل میں زندہ کیا جاتا ہے، لیکن اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں۔ ناظرین، ایسے لوگ جو شیطان کو اپنی روح بیچ چکے ہیں، آج بال کی پرستش کھلے عام بتوں کی صورت میں نہیں کرتے، بلکہ یہ میڈیا، فیشن، موسیقی اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ذریعے کی شکل میں نئی نسل کے ذہنوں میں اتاری جا رہی ہے، جس کو مختلف مخصوص سمبلز کی شکل میں عوام کے سامنے لایا جاتا ہے، جیسا کہ سینگوں والے ہیڈ گیئرز، الٹی سلیب جیسے ڈیزائنز، ون آئی سمبولزم، اندھیرے، خون اور جنسی ابہام پر مبنی لباس، جانوروں جیسی شکلیں اور دیوتائی پوز۔ یہ سب دراصل قدیم شیطانی اور مشرکانہ مذاہب کی یادگار علامتیں ہیں، جن میں بال جیسے معبودوں کی صفات شامل تھیں۔ ناظرین، شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ذریعے نوجوان نسل میں شیطانیت کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، یعنی حرام کو فیشن بنانا، گناہ کو گلیمر کے ساتھ پیش کرنا، شرک اور بغاوت کو کول دکھانا اور نوجوانوں کو اللہ سے دور کرنا۔ اور یہی وہ سب اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں فرماتا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اور ناظرین، آج کی نوجوان نسل وہ لباس پہنتی ہے جس کا مطلب وہ خود نہیں جانتی، وہ علامتیں فالو کرتی ہے جن کی جڑیں شرک اور شیطانیت میں ہیں، اور یہی تو بال کی اصل کامیابی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو انسانوں کا ہی غلام بنانا۔ اور قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج حرام معمول بن چکا ہے اور حق اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ بال آج بھی زندہ ہے، مگر بت کی شکل میں نہیں، بلکہ سوچ، فیشن اور میڈیا کی صورت میں۔ اور جو بیدار ہے وہ بچ گیا، اور جو اندھی تقلید میں ہے وہ غلام بن چکا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔